لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں عرب سب سے بہتر ہے، عربوں میں قریش سب سے بہتر ہے، قریش میں بنی ہاشم سب سے بہتر ہے، بنی ہاشم میں میرا گھرانہ سب سے بہتر ہے، اور اپنے گھرانے میں میں سب سے بہتر ہوں۔ تو ایک خطبے میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ تو یعنی کہ اپنے نسب کو بطور پہچان بیان کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یا آپ زبان کے حوالے سے کہا کرتے تھے اکثر کہ میں تم سب میں صاف عربی بولنے والا ہوں، افصح العرب ہوں میں، کیونکہ میں قریش میں پیدا ہوا جو سب سے بہتر زبان والے ہیں، اور میں نے قریش کے گھرانے بنو سعد میں پرورش پائی جو سب سے اچھی زبان بولنے والے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پائی نا۔ تو یعنی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک بیان کے طور پر بتاتے تھے، یا ایک خوشی کے طور پر بیان کرتے تھے، کسی اپنی یعنی علیحدہ اپنا کوئی سٹیٹس بنانے کے لیے بیان نہیں کرتے تھے۔ تبھی آپ نے اس بات کو غرور یا فخر کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تو بات یہی ہے کہ قبائل پہچان کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں ہاشمی ہے، فلاں راجپوت ہے، فلاں جو ہے وہ ارائی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبائل ہے، خاندان ہے، نسب ہے، پہچان کی حد تک ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی بنیاد پر جھگڑے، نفرتیں، گروہ بنانا، الٹی سیدھے مسائل پیدا کرنا، اور پھر خاص طور پر باقیوں سے کٹ جانا، ہم ارائی ہیں، ارائیوں میں شادیاں کریں گے وغیرہ قسم کی باتیں، اور پھر جھگڑے کے وقت اکٹھے ہونا، یعنی کہ ایک ارائی، یہ فلاں ارائی لڑکے کے ساتھ اس کی جھگڑا ہوا ہے تو پھر ہم تو سارے ارائی اس کے دشمن ہیں، یا یہ راجپوتوں کا دشمن ہے، قسم کی باتیں جو ہمارے علاقوں میں چلتی ہیں، دیہاتوں میں خاص طور پر۔ ہم شہر والوں کو تو ایسے مسائل نہیں آتے، لیکن دیہاتوں میں یہ خاص طور پر مسائل چلتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نسب کی بنا پر اس قسم کے جھگڑے پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے ملک کا وفادار بالکل ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے ساتھ محبت بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیے برما والوں کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا کوئی ملک نہیں رکھتے نا، جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں نے نکال دیا، حالانکہ وہ بھی وہیں کے رہائشی تھے، اقلیت تھے، نکال دیا۔ تو ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایسا ظلم نہیں نہ کر سکتا۔ آپ سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا اپنا ملک ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ملک کا ہونا ایسے ہے جیسے کسی کا اپنا گھر ہونا، تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس کی بنیاد پر بھی ہم لوگ آپس میں نفرتوں کی بنیاد نہیں ڈالیں گے کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں تو میں تو بھارتی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں، یا میں پاکستانی مسلمان ہوں تو میں بنگلہ دیشی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ ایسے معاملہ نہیں چلے گا۔ آپس میں سیاسی مسائل ہوتے بھی ہیں، لیکن ان مسائلوں کو حکومت دیکھیں گی، وہ جو مسئلے مسائل ہیں حکومتیں ڈیل کریں گی، عوام کے نفرت کرنے کا آپس میں کوئی سبب نہیں ہے، خصوصاً ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے کا کوئی سبب نہیں۔ اور تیسری آ گئی مذہبی فرقہ بندی۔ تو مذہب کی بنیاد پر فرقے بنانے کا تو کوئی جواز کسی طرح موجود ہی نہیں۔ دیکھیں یہ جو دو پہلے سیکشنز ہیں نا، یہ تو نیچرل ہے، یعنی ایک بندہ جس خاندان میں پیدا ہوا اس کا فرد ہے ہی ہے، اسی طرح جس علاقے میں پیدا ہوا ہے وہ اس کا یعنی ہاں مادر وطن ہے، یعنی وہ اس کی پیدائش کی جگہ ہے۔ تو اگر ممالک جب نہیں بھی تھے، جب پوری حکومت ایک ہی تھی، بغداد کے زیر اثر چل رہا تھا سارا اسلامی علاقہ، اس طرف کا مشرق کی طرف کا، تو تب بھی تو علاقے تو تھے نا موجود، کہ جیسے عبد القادر کو آپ عبد القادر جیلانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ محمود کو آپ غزنوی کیوں کہتے ہیں؟ غزنی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو علاقے تو تھے نا، اپنے شہروں کے ساتھ نسبت تھی، اپنے لوگوں کے ساتھ نسبت تھی۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کو اس علاقے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، آپ کا لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ کہیں چلے گئے، سیٹل ہو گئے، یا خاتون ہے بیاہ کر کہیں چلی گئی، تو 10-15 سال بعد آتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا ذرا اپنے علاقے میں گھوم کر آتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی گھومنے جاتے ہیں، دیکھو یہاں ہمارا گھر ہوتا تھا، اس مسجد میں ہم نے سپارہ پڑھا تھا، یہاں پر ہم کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ فطرت میں ہے، جہاں آپ وقت گزارتے ہیں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ تو یہ فطری تقسیم ہے، اس تقسیم کو نفرت کا سبب نہیں بنانا۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیاسی اور مذہبی تقسیم۔ یہ دونوں تقسیمیں جو ہے نا، یہ ہم خود کرتے ہیں، یہ حقیقی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سیاسی گروہ بندیاں، میں اس جماعت میں ہوں اور اس جماعت کے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو،
آپ دیکھیے کہ جب پاکستان کی تحریک کی چل رہی تھی تو ایک گھر میں، ہر گھر کی یہ کہانی تھی کہ ایک گھر میں 2 لوگ کانگریس میں ہیں تو 2 مسلم لیگ میں. اب کانگریس والے مسلم لیگ والوں کو نفرت سے دیکھتے تھے اور مسلم لیگ والے کانگریس والوں کو حقارت سے دیکھتے تھے. مقاصد دونوں کے اپنے اپنے الگ الگ تھے، اور بلا شک و شبہ جو مسلم لیگ میں تھے انہی کا مقصد صحیح تھا، مگر جو کانگریس والوں نے ان سے نفرت کی، اور یہاں تک یہ نفرتیں چلی کہ پاکستان بنا تو جو مسلم لیگ میں تھے وہ ہجرت کر کے آ گئے، اور جو کانگریس والے تھے وہیں پر بیٹھے، اور خاندانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. یہ تقسیم ہم خود کرتے ہیں اپنے غلط نظریات کے بنا پر. تو اگر کسی وجہ سے ہمارے سیاسی مقاصد ویری بھی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہیں اور دوسرا غلط ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی. بے شک آپ اپنے مقصد کے لیے کام کریں، اس کی آزادی دی گئی ہے، جسے میں صحیح سمجھتی ہوں میں اس مقصد کے لیے کام کر سکتی ہوں، لیکن اس کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرے مقصد کو صحیح نہیں مانتا یا میرے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہے میں اس سے نفرت کرتی ہوں، وہ مرے جیے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس تقسیم کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مذہب کی بنا پر بھی تقسیم خود کی گئی ہے، اور یہ تقسیم محض ضد کی وجہ سے ہوئی. اسلام اتنا واضح دین ہے ماشاءاللہ کہ اس میں کوئی سبب نہیں کہ گروہ بنائے جائیں. جو اختلافات بیان کیے جاتے ہیں اور جن کی بنا پر ہمارے یہاں باقاعدہ گروہ بن گئے اور گروہوں کی مساجد الگ بن گئی، ان میں سے کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس کی کوئی بنیادی حیثیت ہو. کیا اختلافات ہیں؟ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ناف پر ہاتھ باندھنا ہے کہ سینے پر باندھنا ہے، آمین بآواز بلند کہنا ہے کہ آہستہ آواز میں کہنا ہے. یہی ہے نا اختلافات. اور کیا اختلافات ہے؟ سجدہ بازو بچھا کر کرنا ہے کہ بازو اٹھا کر کرنا ہے. ہاں جی، نماز 15 منٹ پہلے ہونی ہے کہ 15 منٹ بعد ہونی ہے. اب ان ساری چیزوں کے باوجود نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، چاہے ان کو کیا جائے چاہے نہ کیا جائے نماز ہو جائے گی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ زیادہ ثابت شدہ طریقہ کون سا ہے آپ ریسرچ کر لیں، لیکن دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا، سب مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اور اگر کوئی غلطی سے دوسری مسجد میں چلا جائے تو اسے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے اختلاف رائے ہے آپ کا کہ بھئی نہیں بآواز بلند آمین نہیں کہنا چاہیے، مت کہیں، جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں. مسئلہ کیا ہے؟ جب حرم میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے ہیں نا، تو کیا نماز نہیں ہوتی ہے نا؟ یا نماز میں ہوتا ہے کبھی کبھی مزہ نہیں آیا؟ حرم میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا نا. جس کا دل چاہتا ہے، جو صحیح سمجھتا ہے وہ بآواز بلند آمین کہہ رہا ہے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں کہہ رہا. جس کو مناسب لگتا ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، جس کو مناسب لگتا ہے وہ ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے رفع الیدین کرتا ہے، جس کا دل نہیں چاہتا رفع الیدین نہیں کرتا. سب کی نماز ہوتی ہے نا. تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہاں ہم نے نفرتیں بنا رکھی. اختلاف رائے باعث برکت تو نہیں ہے، مگر اختلاف رائے بہرحال ہو جاتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلاف رائے ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو دشمنی اور نفرت کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. بنیاد تو یہی بنی ہوئی ہے. بس ایک بچے بتا رہے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تو ٹخنے سے اوپر شلوار کی وہ کھینچ کے کرے کہ نیچے کرو. یہ کس نے بتایا؟ آپ نے بچے گھر آئے تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ جب بات ہوئی وہ تو شلوار اوپر ہی نہیں کرنے دیتے. اس بات میں بھی ٹیچر یہ ایشو بنا، حالانکہ یہ محض ضد کی بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ چھوٹا بچہ اگر جاتا ہے یہ دیکھتا تو وہ بتائیں ہم اپنے بچوں کو کس رستے پہ لے کے جائیں. آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اب ایک بچہ اگر پینٹ پہن کر چلا جاتا ہے مسجد میں، یا ویسے ہی اس شلوار قمیض ہی بے شک ہو، کسی مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو اس بات پر جو ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو اونچا کریں تاکہ ٹخنے نظر آئیں. اور اب آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جی وہ مسجد میں وہ مجبور کر رہے ہیں کہ ٹخنے نظر نہ آئیں، نیچی کرو شلوار. اب دونوں ہی باتیں جو ہیں انتہا پسندی ہے، دونوں ہی چیزیں انتہا پسندی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے اوپر ازار بند رکھنے کے لیے کہا ہے ہم، ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں یہ اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا، تو یہ فیشن میں تھا، یعنی کہ مغرور اور بہت فیشنیبل لوگ جو تھے نا وہ بہت نیچے تک وہ پہنتے تھے ازار بند، یعنی کہ تہبند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، باقاعدہ منع کیا.
لہٰذا صحابہ تو ٹخنوں سے اوپر ہی پہنتے تھے. اب آج کے دور میں کپڑا فراوان ہے اور یہ فیشن کی بات نہیں ہے, یہ ایک عام بن گیا ہے کہ بھئی ٹخنے جو ہے کور ہی ہوتے ہیں, لیکن کوئی پیروں سے نیچے لے کر نہیں جاتا. اگر پیروں سے نیچے لے کر گیا تو وہ تو ایک بے وقوفانہ چیز ہے, اور فیشن کے طور پر ایسا کرنا بالکل حرام ہے. لیکن جیسے عام شلوار ہوتی ہے یا پینٹ ہوتی ہے, وہ ٹخنوں کو کور کر لیتے, تو وہ حرام نہیں ہے کیونکہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. پھر بھی سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کیا جائے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ حلال اور حرام کی بات نہیں ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو مجبور کیا جائے. رائے دے دیں, بتا دیں, اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے الحمدللہ, نہ آئے تو کوئی بات نہیں. ہاں یہ یاد رکھے کہ پینٹوں کا ایسا پہننا یا بچیوں کا ایسا کپڑے پہننا کہ جو اس کے دامن ہے وہ پیروں کے نیچے آ رہے ہیں, جیسے وہ لہنگے شہنگے اس قدر پہنتی ہے نا طویل بچیاں کہ وہ پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, اور پیچھے لڑکوں کی بھی ایسے پینٹیں چلی تھی کہ وہ ایڑیوں کے نیچے آ رہی تھی, وہ حرام ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے, لیکن نماز میں ٹخنے نظر آنا یا نہ آنا فرائض میں سے نہیں. ٹھیک ہے, اگر نظر آتے ہیں یا آپ اتنا اوپر کر لیتے, آپ سنت پوری کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن ہم ان اتنی سیکنڈری چیزوں کو لے کر, ثانوی باتوں کو لے کر اتنی نفرت پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے, اور ان کو کہتے ہیں یہ تمہاری مسجد نہیں ہے, تمہاری مسجد وہ ہے, وہاں پر جاؤ. اب اس سب کے نتیجے میں مسلمان اتحاد کہاں سے آئے گا؟ ایک امام کے پیچھے جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ اگر کسی ایک مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, کسی مقصد کے لیے, عراق کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ اکٹھا کر لیں, آپ اسرائیل کا جو ایشو چل رہا ہے اس پہ اکٹھا کر لیں, سب مذہبی سوچ کے لوگ آئیں گے, اکٹھے ہو گئے سارے. اب اگر 10,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا, اب ان میں سے پھر کتنے سنی ہوں گے, اور کتنے وہابی ہوں گے, اور کتنے بریلوی ہوں گے, کتنی جماعتیں کھڑی ہوں گی؟ وہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے؟ بریلوی حضرات کہیں گے ہم نے وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑھنا, وہابی کہیں گے بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھنا. تو پھر کیا ہم کسی مقصد پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم کسی مقصد پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی عالم اپیل کرتا ہے نا کہ بھئی فرض کریں اسرائیل ہی کا معاملہ لے لیں, اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اسرائیل کی حیثیت تبدیل ہو گئی. اگر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا گیا تو اس کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی. مگر آپ دیکھیے کہ ہمیں اتنے اہم ایشو کا کوئی ہوش نہیں ہے, ایڈریس کریں ہم اسے. ہاں یہ بہت اہم ہے کہ ہاتھ کہاں باندھیں اور شلوار اوپر رکھیں ٹخنوں سے کہ نیچے رکھیں. بھئی آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو جو بات زیادہ بہتر لگتی ہے آپ کر لیں, اور دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ایک دفعہ یروشلم کو, بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا گیا تو دنیا میں فلسطینیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. اور دوسری بات ہے مسلمانوں کی ایک نیشنل ایشو کی کیا وقت رہ جائے گی. یہ فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ایک قومی مسئلہ ہے, بحیثیت ملت ہمارا ملی مسئلہ ہے. اس مسئلے کی کیا وقت رہ جائے گی؟ کوئی وقت نہیں رہی. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں کہ آمین اونچی کہنا ہے کہ آمین آہستہ کہنا. یہ پھر نقصانات ہیں فرقہ بندیوں کے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہی اللہ یہاں بتا دے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو دیکھیے بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ 4 طرح سے تقسیم ہوتی ہے. تقسیم میں 2 چیزیں تو فطری ہیں, ایک آپ کا نسب اور دوسرا آپ کی جائے پیدائش. تو ان کے ساتھ محبت ہونا, ان کے ساتھ تعلق ہونا یہ فطری بات ہے, مگر اس کو تقسیم کا ذریعہ نہیں بنانا. اور 2 چیزیں ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اپنے نظریات کے بنا پر, سیاسی نظریہ اور مذہبی فرقہ واریت. ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہے. آپ مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی جس نظریے کو پسند کریں اس کے پیچھے جا سکتے ہیں, آپ کو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی, لیکن وہ آپ کا ذاتی لائحہ عمل ہے, نہ کہ ملت کی تقسیم کا کوئی طریقہ. ٹھیک ہے. وَلْتَكُنْ
اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک گروہ یدعونا جو بلائے، دالین واو آپ کو پتہ ہے اس کی روٹ ہے، الی الخیری خیر کی طرف، ویأمرونا اور حکم دیں وہ لوگ، بالمعروفی نیکی کا، وینہونا اور روکیں وہ، عن المنکری برائی سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اور لازماً تمہارے مابین ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو نکل آئے ہو نا، تمہارے مابین ہمیشہ ایک جماعت علماء کی رہنی چاہیے، ہمیشہ علماء کی، مبلغین کی ایک جماعت رہنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنے اندر دین کی تعلیم کا بہترین نظام رکھو اور اپنے بچوں کی بہترین دینی تعلیم کا اہتمام رکھو، اور بچوں کا ایک یعنی باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، یہ اتنے انجینئر ہونے چاہیے، تو اسی طرح مذہبی اسکالرز بھی ہونے چاہیے، سیریس مذہبی اسکالر جو لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرتے رہیں، نیکی کی طرف بلائیں، خیر کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک تو یاد دہانیاں کراتے رہے نا، اور دوسرا مسلمانوں میں وہی بات ہے کہ انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی مسائل تو پیدا ہوتے رہیں گے، تو ان مسائل کے اوپر ان ایشوز کو ایڈریس کریں، مسلمانوں کو خیر کی راہ دکھائیں، صحیح مشورے دیں، اور کسی بھی چیز کو فرقہ واریت میں ڈھلنے سے روکیں۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر پاکستان میں ہم لوگوں کا ذہن کس قدر بگاڑا گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ڈیم ہے کالا باغ ڈیم، اس کو بھی لسانی فساد کا ذریعہ بنایا گیا ہے نا، حالانکہ سب صوبوں کو پتا ہے اور سب کو ہی پتا ہے کہ وہ ڈیم اگر بن گیا ہوتا تو پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا، لیکن کیا کیا گیا، بلوچستان اور پنجاب کو آمنے سامنے کر کے صوبائی مسئلہ بنا دیا گیا، حالانکہ یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ تو یعنی جب بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو ان اختلافات کو ایڈریس کرنے کے لیے علماء کی تعداد موجود ہونی چاہیے، ایسے علماء جو دین کا فہم رکھتے ہوں، مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، تو وہ مسلمانوں کو سمجھائیں، بجھائیں، ٹھنڈا کریں اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کو اختلاف سے اور مسائل سے بچائیں۔ قدرتی طور پر مانی جائے گی۔ دیکھیے اسکالرز اگر صحیح ہوں گے تو بات مانی جائے گی۔ آج پتہ ہے بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسکالرز بہت کم ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان میں مجھے ایک ایسے اسکالر کا نام بتا دیں جس پر آپ کو آنکھیں بند کر کے اعتماد ہو کہ یہ جب بات کرے گا صحیح کرے گا، تو پھر اسکالر ہی نہیں نہ ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے اسکالرز بہت کم ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں۔ جو لوگ بھی پڑھ کر آئے ہیں وہ اپنے اپنے گروہ کا علم پڑھ کر آئے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ کر نہیں آئے، لہٰذا وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ایک خاص مکتب فکر کی بات کرتے ہیں، اور اس میں اسی مکتب فکر کا فائدہ ہوتا ہے، تو دوسرے مکتب فکر والے جڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ جب جو مکتب فکر زور پکڑتا ہے اس کے مطابق نصاب کی کتابیں تک تبدیل ہو جاتی ہیں، تو پھر دوسرا مکتب فکر کہتا ہے یہ آ گئے، انہوں نے تو نصاب بدل گیا، ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہو گئے، کھینچو ان کی ٹانگ، خود چڑھ کے بیٹھو۔ یہی کچھ ہوگا نا، یہ رستہ کشی ہو رہی ہے، کبھی وہ زور پکڑ جاتے ہیں، کبھی یہ زور پکڑ جاتے ہیں۔ وہ علماء جو قرآن و حدیث کی بنا پر سچا علم پھیلا رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہے۔ تو چونکہ پھر سچی بات سنائی نہیں دیتی تو وہ پھر لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ سب کو فائدے میں ہوگی، اس میں مکتب فکر کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کا قانون ہے، اس میں ہر گروہ کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا تھوڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سن کر آخر کار سب قائل ہو جائیں گے، چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت قائل ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو صحیح فیصلہ، یہ تو صحیح بات، اس پہ پھر آپس میں آخر کار اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی کسی بھی مکتب فکر سے ہو قرآن کو تو نہیں چھوڑ سکتا، حدیث کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کسی مسئلے کے متعلق اللہ کا فرمان سامنے رکھ دیا جائے، کسی مسئلے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے رکھ دیا جائے، صحابہ کا طرز عمل سامنے رکھ دیا جائے، تو پھر عامت المسلمین مان جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے کہ کسی گروہ کا لیڈر نہ مانے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت مان جائے گی، لہٰذا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ
ایسے اسکالرز ہی موجود نہیں ہمارے ماں بہن، بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہے یہاں پر، جو کسی مسئلے پر قرآن و حدیث کی بات پھیلائیں، اور جو بتانے والے ہیں ان کی بات کو باہر آنے ہی نہیں دیا جاتا. تو اس وجہ سے پھر لوگ ایک مرکز پر اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ محلے کی 4 مسجدوں میں سے ہر مسجد میں جب جاتے ہیں نا ایک مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے، تو چاروں مسجدوں کے امام اپنے مکتب فکر کے مطابق اپنی مرضی کا جواب دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا جواب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے لوگ ایک چیز پر اکٹھے نہیں ہو پاتے. اللہ نے یہاں جو کہا کہ تمہارے درمیان باقاعدہ ایسا گروہ ہونا چاہیے، تو اس سے مراد علماء کا وہ گروہ ہے جو قرآن و حدیث کی سچی تعلیم کے ساتھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو خیر کا رستہ دکھائیں گے اختلافات کے اندر. تو جب خیر کا رستہ دیکھیں گے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ جو اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس سے مراد اسکالرس کا گروہ نہیں ہے خصوصیت سے، بلکہ اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں اسکالرز موجود ہوں، یعنی امت مسلمہ کا ہر وہ دور جس میں ایسے اسکالر جو حق کی طرف بلانے والے ہوں موجود ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عہد کے لوگ کامیاب ہوں گے. جن کے درمیان فلاح کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَلَا نہ تکونوا، تم ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جنہوں نے فرقہ بندیاں کی، گروہ بندیاں کی، اختلاف کیا، واختلفوا، اور اختلاف رائے کیا، من بعد، اس کے بعد، ما، جب کہ جاءہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور اختلاف کیا روشن دلائل آ جانے کے بعد. کون لوگ مراد ہے؟ خصوصیت سے یہود. ٹھیک ہے، خصوصیت سے یہود، باقی تو ویسے سارے ہی اس میں آ جاتے ہیں، مگر یہود نے باقاعدہ پوری نیت کے ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے نا دین کو بدلا اور گروہ بنائے، تو اس لیے خاص طور پر یہود مراد ہے کہ ان کی پیروی مت کرنا. دلائل آ جانے کے بعد، روشن نشانیاں آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد انہوں نے گروہ بندیاں کی اور اختلاف کیا. وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. کس بنا پر؟ اختلاف کرنے کی بنا پر.